السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی دنوں سے میں کوئی ویڈیو نہیں لا سکی تھی آپ کے لیے، پر آج بہت سے ٹاپکس ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، جزاک اللہ، اینڈ ایم شیور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ جو بولوں حق بولوں، اور اللہ حق کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یہاں آج میں جو بات کروں گی اس کا مقصد ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینا ہے۔ الحمدللہ ہم سب نے مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے، بہت ساری چیزیں ہماری انفارمیشن میں بچپن سے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بھول کے پردے، غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب دنیا کی ریئلٹی پر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، سو ادھر دل نہیں لگانا ہمیں۔ اس کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا یہ مجھے یا آپ کو آگے بڑھنے کا فیول دے دے، ادروائز اس کو ہمیں سر پر نہیں چڑھانا۔ اسلام جہاں یہ تو کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا آپ کو ٹریپ کر لیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر میں یا آپ کبھی کامیابی نہیں پا سکتے، کبھی بھی ہم آخرت نہیں کما سکتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے، مینٹین اے بیلنس۔ اور یہ خوبصورت بیلنس نہ صرف آپ کو اسلام میں ملتا ہے، بلکہ ہمارے نبی جو کہ بیلنس پرسنالٹی تھی، وہ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا کے گئے ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوچ ہے کہ دنیا اپنی جگہ، دین اپنی جگہ۔ تو میں یہ کانسیپٹ بھی یہاں پر کلیئر کر دوں کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ دین اپنی جگہ اور دنیا اپنی جگہ، تو میری بہنوں، دین صرف جائے نماز کی حد تک یا رمضان میں روزوں کی حد تک، حج اور زکوٰۃ تک اپنے معاملات کو رکھنے تک نہیں ہے۔ دین دنیا کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ برانڈڈ کپڑے پہن لیں، دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیں، ہنسی مذاق کر لیں، یا کیا صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اچھے سکولز میں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ لیں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اس کے بعد اچھی جابز ہمیں مل جائیں اور پھر اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، ہماری ہر مرضی، ہر خواہش پوری ہو جائے اور پھر مر جائیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ دیٹس اٹ نہیں ہوگا۔ اٹ ول ناٹ بی دا اینڈ، اٹ ول بی دا اسٹارٹ۔ روز محشر، عالم برزخ تو وہاں سے شروع ہوگا۔ تو وہاں کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے آپ نے اور ہم نے؟ خود سے سوال کریں۔ یہ تو ہمارا یقین ہے نا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انجوائمنٹ سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے زینت سے منع نہیں کیا، بٹ اللہ نے کہا ہے اسٹے ود ان یور شریعہ، ڈونٹ گو بیونڈ شریعہ۔ بس اتنا سا تو امتحان ہے۔ کچھ باؤنڈریز ہیں ہمارے لیے، کچھ حدود ہیں، کچھ خواہشات ہی ہیں نا جن کو روکنا ہے ہمیں۔ ہمارے لائف کا کوئی بھی اینگل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ڈسکنیکٹ کر سکیں، کیونکہ جو اللہ ہے وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے تابع ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے۔ رہی بات اس دور کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ دور بہت چیلنجز والا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شاید اسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنا شروع ہوتا ہے اس کو اسلام فوبیا کا ٹیگ دیا جاتا ہے، یا اس کو مولوی لقب دیا جاتا ہے، یا اس طرح کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور جب ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو کیا خیال ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اگر ہم اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق اگر اپنی لائف سپینڈ کریں گے تو ہر معاملے میں ہم خیر ہی پائیں گے نا۔
اور اللہ نے مقصد حیات کیا بتایا؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا مطلب؟ اب میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رہوں، کسی جنگل میں جا کر صرف اللہ اللہ کرتی رہوں؟ نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کنارے کنارے صرف اسلام پر چلو، بلکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جو اپنی زندگی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، تھوڑا کرتا ہے تھوڑا نہیں کرتا، تھوڑا دین تھوڑی دنیا، تو وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں اور اسلام کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، نہ اپنا فائدہ اور نہ باقیوں، نہ اپنی اولاد، نہ اگلی نسلوں کا، کیونکہ وہ آدھا اسلام کو اپناتا ہے اور آدھا نہیں۔ جیسا آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ایسے ہیں جو الٹا دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو یہ آقا اور غلام کا جو تعلق ہے نا، باقی آپ کو دنیا کی ہر غلامی سے نجات دلا دیتا ہے۔ یقین کریں، ٹھیک ہے، بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات فکس ہو گئی ہے، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، جب بھی ہمارا کوئی بھی فعل ہے، تو اس کو کرنے سے پہلے ہمیں یہی سوچ آتی ہے، ہمارے ذہن میں یہی بات بچپن سے فکس کر دی گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہم اللہ کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمارا برتاؤ ہے، یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اس معاشرے کے اور لوگوں کے غلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا دکھنے کے لیے حال کیا ہے ہمارا، ہر کوئی لک کانشیس ہو گیا ہے، ہر کسی کو گورے ہونے کا شوق ہے، اور اس سلسلے میں ہی انجیکشنز اور دوائیاں لے رہے ہیں لوگ۔ پتلا ہونے کا شوق کیوں ہے؟ کہ میں سمارٹ دکھوں، اور اس چکر میں لوگ فاقے کر کے اپنی صحت کی تباہی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے دوری، اللہ کی غلامی سے نکل کر مال کے غلام، لوگوں کے غلام، اولاد کے غلام، سوسائٹی کے غلام، دنیا کے غلام بن رہے ہیں۔ ہم چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ایسے بن رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اینگل کو اللہ سے نہیں جوڑا ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے نا، ہمارے اندر کمی موجود ہے۔ ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے وقت بالکل بھی نہیں نکال رہے۔ ہماری زندگی جیسے چل رہی ہے، گزر رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اچھی گزری ہے بری گزری ہے، بس رات سے دن ہو رہی ہے اور دن سے رات۔ اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ ہماری زندگی ڈیزائر بیس پر گزر رہی ہے، اور یہ زندگی، اور اس زندگی میں پھر کیا ہے؟ بے سکونی ہے، ہر گھر میں، ہر دل میں خوشیاں ہماری کھو گئی ہیں۔ آپ یقین کریں، کوئی بھی خوش نہیں ہے، ناخوش ہے ہر کوئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ خوشی کہاں سے ڈھونڈیں۔ پر سوال یہاں پر یہ ہے، کیا دنیا کی چیزوں سے ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں؟ کین وی بائی ہیپینس ود ورلڈلی تھنگس؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو مومن ہوگا اللہ اسے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ دنیا لینڈ لائن سے موبائل فون پر آئی، اور اس کی اقسام بھی اتنی ہی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، جیسے کہ پہلے نوکیا آیا، پھر سونی آیا، پھر سیمسنگ آیا، پھر بلیک بیری، پھر آئی فون، اور آج جس دنیا کا ہم حصہ ہیں، ہماری جو مینٹیلٹی، برانڈ مینٹیلٹی بن گئی ہے، دیر از نو اینڈ آف اٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر کپڑے بھی چاہیے تو برانڈڈ ہوں، جوتے بھی چاہیے تو برانڈڈ ہوں، بیگ بھی ہم نے لینا ہے تو وہ بھی برانڈڈ ہو، کاسمیٹکس بھی ہمیں اگر چاہیے ہوں گے تو وہ ہم برانڈڈ خریدیں گے، پرفیوم بھی چاہیے تو برانڈڈ ہوں۔ کہیں بریک لگتی ہے کیا؟ ایک بات پوچھتی ہوں آپ سے، کہ آپ کے دوست نے، یا آپ کے ماں باپ نے، یا آپ کے شوہر نے آپ کو باس کی پرفیوم دلا دی، آپ کو بہترین قسم کا پراڈا کا بیگ دلا دیا، گوچی کا آپ کو جوتا دلا دیا، تو کیا آپ کے پاس سب کچھ آ گیا؟ سب آ گیا آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز، سب برانڈ، ہر سب کچھ مل گیا آپ کو، تو کیا آپ ان سے زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ زندگی میں کیا ہمیشہ خوش رہیں گے؟ نہیں، گارنٹی ہے کیا اس بات کی؟
یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشی نہیں دیتی، یہ وقتی خوشی دیتی ہیں۔ تو بات یہی میں کر رہی ہوں کہ دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے، بہت تیز ہو گئی، اور ہم نے بھی ایک دنیا تبدیل کر لی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی دور میں آ گئے ہیں، ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، چیزوں کو ہم صرف بدل رہے ہیں، اپنی سوچ کو نہیں بدل رہے، اپنے دلوں کو نہیں بدل رہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر یہ بات میں آپ سب کو کلیئر کر دوں کہ چیزوں کے ساتھ خوشیاں نہیں ہیں، پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس BMW ہے وہ کبھی نہیں روتا، جس کے پاس آئی فون ہے وہ کبھی اداس نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ صرف چیزوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے ہم، اور ہم اس دور میں، اور آپ یقین کریں کہ یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں اور ہر کوئی نفسا نفسی میں اسی دور میں بھاگ رہا ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم نے اپنے دین کو، اپنی روایات کو، اپنے اندر کی سیٹسفیکیشن کے لیے نہ کبھی کوشش کی ہے اور نہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر وہ خوشی اور سیٹسفیکیشن ہمیں کہیں نہیں ملتی، جس کے بعد ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، چیزیں ملتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ۔ کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ نہیں، ہم کبھی گریٹفل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ خود سے پوچھیں۔ ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہمارا وجود ہی جو ہے نا، ہم اس پر ہی اگر تھوڑی سی توجہ دیں، غور کریں، تو ہمارے پاس ہم دنیا کے امیر انسان ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا۔ تو ایک شخص جو کہ بہت پیسے والا تھا، اس نے اس غریب شخص کا جب شکوہ سنا، گلہ سنا، تو اس نے اسے بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 7 کروڑ دیتا ہوں، تم مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا چلو یہ نہیں، میں تمہیں 10 کروڑ دیتا ہوں، تم مجھے اپنا یہ ہاتھ دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، ایسے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو اگر تمہارے پاس یہ ہے، لیکن ہمارا کیا رویہ ہے اس بارے میں؟ ہم کبھی بھی شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہر معاملے میں ہمارے زندگیوں میں گلے شکوے، اللہ تعالیٰ سے بھی ناشکری کریں ہم اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہن اوڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس رشتے ہیں، ہم کئی لوگوں کی نسبت اچھے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کا رشک کرتے ہیں ہماری زندگی پر، اور وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم ان جیسی زندگی گزار سکیں، اور ہم اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ یہی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ خوشی کہاں ہے جو ہماری زندگیوں سے کھو گئی ہے۔ یہ شکر گزاری میں ہے میری بہنوں۔ کب ماں باپ کو تھینک یو ہم بولتے ہیں؟ یاد کریں ہمارے ماں باپ کے ہم پر احسان ہے نا، انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمارے لیے مشکلیں کاٹی ہیں، راتوں کو جاگی ہیں ہماری ماں، ہمارے باپ اتنی مشکلیں صحیح مطلب دوپہر کی کڑتی ہوئی دھوپ ہمارے باپ برداشت کر کے ہمارے لیے کمائیاں کر کے لایا ہے، اور ہمیں اتنی مشکلوں سے پالا ہے ہمارے ماں باپ نے، تو ہم نے ان کے احسانات کے بدلے ان کا کبھی دل خوش نہیں کیا، کبھی ان کو یہ نہیں بولا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، کبھی ان کو ہم نے تھینک یو بولا ہے؟ ہاں بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں جب مدر ڈے آتا ہے، جب فادر ڈے آتا ہے۔ کیا اتنا ہی حق ہے؟ اور کیا کبھی ہم اپنے رب کی ڈھیروں نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ یا ہمارا آپ سے جو میں ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گی کہ ہماری زندگیاں ایسی ہی جا رہی ہیں نا کہ ایک خواہش پوری ہونے پر دوسری خواہش جنم لے لے گی، اور کیا ہماری جب وہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے ہم تھینکفل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو دوسری کی طلب ہو جاتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں، پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ خوشیوں والی زندگی اللہ ہمیں دے گا۔ روح کی سیٹسفیکیشن کے لیے، روح کی خوشی کے لیے کیا ضروری؟ یہ جسم کی جہاں تک خوشی ہے نا، یہ جسم کیا ہے؟ ہم صرف اس خوشی میں، اصل خوشی تو روح کی ہی ہے نا، جسمانی خوشی تو ہوتی ہی نہیں ہے، جسم تو ایک مٹی کی ڈھیری ہے، یہ کیا ہم اس کو بنا سنوار لیں گے تو یہ دوسروں کو اچھا لگے گا، دوسروں کی نظر میں، ہماری نظر میں تو روح کی، ہماری اندر کی سیٹسفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کیسے ملے گی ہمیں؟
کیسے ہوگی روح کی سیٹسفیکیشن، اندر کی خوشی ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ میری بہنوں میوزک میں نہیں ہے، وہ اس دنیاوی لذتوں میں نہیں ہے، روح کی سیٹسفیکیشن اللہ کے قرب میں ہے۔ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نا، ہماری روح اتنی ہی مطمئن ہوگی، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اپنی عبادات کی، نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، قرآن پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، پھر وہ دعائیں جو صبح شام ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں دی گئی ہیں وہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ صرف ہماری ماؤں کے یا ہمارے پیروں کے پھونک مار دینے سے ہماری پروٹیکشن نہیں ہونے والی۔ جب ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم اپنے لیے خود پڑھیں تو یہی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اب 16 سال کی ایج میں آ چکے ہیں اور آپ اپنے کپڑے، کیا آپ کی ماں آپ کو کپڑے چینج کرتی ہے؟ کیا آپ کی ماں آپ کو کھانا کھلاتی ہے؟ آپ اپنے کام خود کرتے ہیں نا؟ تو یہی بات ہے، آپ اپنے لیے اپنی تسبیحات کا خود اہتمام کریں گے، آپ ماؤں کے یا پیروں کی وجہ سے نہیں پروٹیکشن میں رہیں گے۔ آپ کو ہر انسان کے لیے دین ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور رہی بات نماز کی، تو ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، اور جو یہ میں بات نہیں کر رہی کہ جو کالج یونیورسٹی گوئنگ ہیں لڑکیاں ان کے لیے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں لیکن ان کو بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، وہ بھی اس حد تک کہ نماز بھی ریگولرلی طور پر نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز کی فضیلت انہیں نہیں پتہ کیا؟ ایک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جب نماز ہی کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے کے کاموں میں کیا خیر ہونی ہے، کیا برکت ہونی ہے؟ اور یقین کریں جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے کوئی کسی کام میں خیر نہیں ہوگی، اللہ نے بھی پھر اس کی حفاظت نہیں کرنی۔ اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کبھی مس نہیں ہونے دیں اپنی نماز۔ دنیا کی مصروفیات اپنی جگہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اگر آپ کو دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا نا، تو آپ کے اللہ تعالیٰ وہ مصروفیات اتنی بڑھا دے گا کہ آپ کے دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کبھی بھی اگر آپ نے اپنے دل میں کوشش نہیں کی، اپنے لیے نماز کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالا، تو آپ پر دنیا کے کام اللہ اور مسلط کر دے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، اپنی مصروف زندگی میں سے نماز کے لیے ٹائم نکالیں، آپ کے ہر کام میں بہتری ہوگی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل کر دیتی ہے، آپ یقین کریں۔ آپ کے بہت سارے مسائل ایسے حل ہوں گے جب آپ نماز کا اہتمام کرنا شروع کریں گی۔ اور یہ آپ جس بھی دور میں ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دور سے گزر چکے ہیں جب نماز ہم پر فرض ہوئی تھی، چاہے آپ 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، ابھی آپ زندگی کے جس بھی دور میں ہیں، آج سے ہی عہد کریں کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جب آپ یہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے، ریگولرلی نماز کا اہتمام کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنے فوائد آ رہے ہیں، کتنی سہل ہو رہی ہے آپ کی زندگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انسان، ظاہری بات ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو جب بھی آپ وضو کرتے ہیں آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور آپ کوشش کیا کریں جو ریگولرلی بھی نماز پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹائم کا وضو کیا تو عشاء اور مغرب کی بھی، ظہر کے ٹائم وضو کیا اور مغرب اور عشاء بھی اسی میں پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے لیے فریش وضو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے چینجز آتے ہیں، کیونکہ وضو سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے اور خوشیاں بھی آتی ہیں۔ اور رہی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا، ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس، لیکن افسوس ہم دنیا کی ڈھیروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہماری لائبریریز بنی ہوئی ہیں، لائبریری روم بنے ہوئے ہیں ہر گھر میں، لیکن جو ایک کتاب اللہ نے ہم مسلمانوں کی دی تھی اس سے ہم ایسے غافل ہیں، اس کو ہم نے ایسے، وہ نقارہ بک پڑی ہوئی ہے یار، کوئی بھی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور اگر دیکھتے بھی ہیں، سوری ٹو سے، بٹ اٹ از فیکٹ، اسے کب کھولا جاتا ہے؟ میت کے لیے، مردوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ مردوں کے لیے نازل کی تھی کیا؟ اللہ نے تو ہدایت کے لیے نازل کی تھی کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ہمارے ہاں کیا رواج بن چکا ہے، اس کتاب کا یوز ہم کیا کر رہے ہیں؟
کہ کوئی مر گیا اس کی فاتحہ خوانی کرو، اس کی قرآن خوانی کرو اور پڑھ پڑھ کے بخشو۔ جس نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، ساری زندگی قرآن کو اس نے تھاما نہیں، اس نے کھولا نہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ خود سوچیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ زندوں کے لیے آیا ہے یہ، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی، ہمارے صحابہ ہمیں بتا کے جاتے کہ یہ کتاب تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ دے گی۔ فائدہ ضرور دے گی اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں پڑھا ہے تو۔ اگر آپ نے اس کو زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی اپنی زندگی میں، اس کو کبھی کھولا ہی نہیں، اس سے ایسے ہی غافل رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد لوگوں کے پڑھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا پڑھا ہوا ہی آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہمارے نبی نے ہم سے محبت تھی نا ہمارے نبی کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اپنے نبی سے عشق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ اس عشق کی وجہ کیا ہے؟ یہی نا کہ وہ ہم سے پیار کرتے تھے، وہ ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی جو ہم سے پیار کرتے تھے، اس لیے ہی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ میری امت کسی بھی نقصان میں نہ، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسے، اس لیے انہوں نے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں بہت سی دعائیں بتائی ہیں۔ تو وہ کب ہم پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار ہم میں سے کون اہتمام سے کرتا ہے؟ آئی تھنک کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہی بات ہے کہ صبح شام کے اذکار کریں آپ، اور جب آپ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ اس میں سب کچھ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری برقرار رہیں گی، ہماری خوشیاں نہیں ملی تو مل بھی جائیں گی، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہوئی ہیں وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ جادو سے، نظر بد سے، برے لوگوں سے جب ہم محفوظ رہیں گے تو آپ سوچیں ہماری زندگی میں سکون آئے گا نا، خوشی آئے گی نا۔ تو یہی بات ہے کہ ہر طرح کی دعا جو بھی آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، آپ زبانی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ وہ آپ کے بچے، آج کل کا جو دور ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ گھر سے باہر جب نکلیں بچوں کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کروائیں، اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے کی اور واش روم میں جانے کی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ ان کا اہتمام کیا کریں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں۔ لیکن میں یہاں پر بات کروں گی کہ ہماری جو سوچ ہے، ہم نے کبھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کبھی اپنی زندگی گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہماری سوچ دنیاوی بن چکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ نہیں، یہ ہماری عارضی زندگی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ادھر نہیں آئے، ہم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جتنے بھی ہم رچ ہو جائیں، جو بھی مقام حاصل کر لیں، ایک دن ہم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے تو اس کو مسافر خانہ کہا گیا ہے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہمارے آنے کا وہی جو میں پہلے بات کر چکی ہوں کہ دنیا میں جو مقصد ہے، ہم بے شک ساری دنیا کامیاب دنیا گزار لیتے ہیں، سب کچھ پا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا جس کے پاس ساری دنیا ہو اس کو موت نہیں آئے گی؟ فرعون کی مثال لے لینا، وہ اپنے دور کا خدا بنا بیٹھا تھا۔ منی کین ناٹ بائی ہیپینس، اس لیے ساری دنیا بھی اگر آپ پالیں گے تو پھر بھی ایک دن آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ ایک نہ ایک دن ملک موت آپ کے آمنے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کو ساتھ لے کر جائے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ چپ چاپ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس نے لے کر جانا ہے، اور ہم چپ چاپ چل پڑیں گے اس کے ساتھ۔ لیکن جو بھی ٹائم ہے ہمیں مہلت دے رہا ہے اللہ، ہمارے پاس ٹائم ہے، اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کو اچھے، مطلب آپ نے اپنے لیے اچھا استعمال کرنا ہے، اس وقت استعمال میں لانا ہے، وقت کی قدر کریں۔ اور ایک اور بات، دنیا اگر ہم چاہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے غربت میں زندگی، ساری زندگی غربت میں ظلم، مطلب مظلوم زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کے برعکس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ساری دنیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی دنیا میں، تو اسے آخرت میں اتنے ہی کڑے اپنا حساب دینا ہوگا، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا کہ میں نے تمہیں دنیاوی طاقت دی تھی، پیسہ دیا تھا، تم نے کہاں استعمال کیا؟
تو یہ سارے حساب، اگر میں نے تمہیں اولاد دی تھی، یہ دنیا اولاد ایک نعمت ہے نا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اللہ حساب لے گا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی تھی، اتنی بڑی نعمت تھی وہ، تم نے اس کا کیسے تربیت کی، تم نے اس کا اپنی اولاد کو کیسا بنا کے آئے ہو، یا اگر میں نے تمہیں اتنی دولت دی تھی تو تم نے اس دولت کا کہاں سے، اول تو دولت کا جہاں تک بات ہے تو وہ کہاں سے تم نے کمایا پیسہ، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، یہ سارا حساب دینا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسکین رکھا ہے اور ان کو غربت میں وہ زندگی گزارتے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اور اگر بے شک کسی کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، تو کیا وہ بیماری کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی؟ آج کل کینسر جیسے اور بہت سارے آج کل کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے تو بہت سارے لوگ آج کل سوسائڈ کی طرف رجحان ہو رہا ہے، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دنیا میں بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ اور سکون کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے سکون۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم دنیا اپنی پانا چاہتے ہیں نا، دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام ہو، عزت ہو، تو آپ یقین کریں جو اللہ تعالیٰ کی دین کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ بھی کبھی اسے اس دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بھی، اور یہ جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں اس میں تو ہمارے دین کو دنیا پر مطلب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے دین کو دنیا میں اسی طرح شامل کریں جس طرح ہمارا کھانا پینا ہے، کیونکہ ہماری بہت سے خرافات، بہت سے بدعات اس دنیا میں آ رہی ہیں اور فتنے کے دور آ رہے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تحقیق کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہمارا سسٹم ہے کہ کسی نے کوئی بات بتا دی، لوگ اسی پر چل پڑیں گے، جو مطلب باپ دادا کے اسی دین پر چل رہے ہیں، اور کوئی اپنا کوئی کسی نے نہ علم حاصل کیا نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ عقل رکھنے والوں کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نعمتوں کا، اس کے دیے ہوئے اختیار کا، اس کے خلاف ہی استعمال کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے ہمیں آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے۔ لوگوں نے، اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کو نعمت نہیں، رحمت نہیں سمجھتے، اور بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو ابارشن کروا دیا جاتا ہے، تو یہ سائنس کے استعمال کے تھرو ہی ہے نا، سائنس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قدرت سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے، اور آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ دین صرف فرائض اور ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اس میں کیا صرف یہ ذکر ہے کہ دین میں یا قرآن مجید میں یا حدیث میں ہمیں صرف یہ ذکر ملتا ہے کہ اپنی نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، حج رکھو، دیٹس اٹ، اس کے بعد آپ سیدھا جنت میں جاؤ گی؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں نا، اس میں اخلاق کا بھی ذکر ہے، احسان کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمارے اخلاق کی جو آج کل بات کریں تو بہت بری طرح یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، یقین کریں، ہر کوئی کسی کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج وہی معاشرہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا، پھر وہی دور لوٹ کر واپس آ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی بات کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اپنی انا کے پیچھے، اپنے غصے کے پیچھے۔ غصہ کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے تم میں طاقتور وہ ہے جو غصے کو پینا جانتا ہے، اور ہم لوگ ذرا سی کسی بات کو ایشو بنا لیتے ہیں، اور خاندان کے خاندان اس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اب گھروں میں تباہیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ میاں بیوی میں اخلاق کی کمی ہے، ساس سسر کے رشتے کو عذاب بنا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو حالات برے بنا دیں، لیکن کوئی بھی انسان کوئی فطرتاً کوئی بھی برا نہیں ہوتا، حالات ضرور برا بنا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا رہنا ہے، برے کے ساتھ برا نہیں بننا، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے یار، وہ میرے ساتھ اگر ایسا نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں، معاف کر دیں۔ معافی تو ہم نے دینا سیکھا ہی نہیں۔
ہر کوئی انا کے دائرے میں ہے، یہ غرور ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اور غرور کس کو جچتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اگر بات کریں اسی طرح کہ ہم نے قدرت کو کتنا اپنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات یا اس کے اصولوں پر ہم کتنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آج کل کی جو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی سسٹم جو بنایا ہے، اس میں کیا حکم ہے کہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کی نانفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور بیوی کے ذمہ کیا ہے؟ خدمت، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اسی طرح ایک فیملی سسٹم چلتا ہے کہ عورت گھر میں رہتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، خاوند کا دل جیتتی ہے، خاوند کو خوش رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد جو ہے وہ باہر کے کام کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو گھر میں رکھتا ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، زمانہ ان کو کوئی کچھ نہ، زمانے کی ہر بری اچھی مطلب گرم لو سے ان کو بچا کے رکھتا ہے نا، تبھی خود باہر کے دھکے کھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر برابری ہو رہی ہے کہ نہیں جی، ہم مردوں کی برابری پہ ہیں۔ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، چار دیواری میں رہنے کا زیادہ سے زیادہ عورت کو کیا حکم ہے کہ عورت جب تک چار دیواری میں ہے تب تک محفوظ ہے، تو حقیقت ہے یہ۔ لیکن ہماری عورتیں اس کو قید خانہ سمجھتی ہیں، اور وہ کون ہوتی ہیں؟ کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ پھر وہ عورتیں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں اسی سوسائٹی میں، اسی وہ مغربی کلچر سے متاثر ہو کر آئی تھنک وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر کے، ہمیں بھی ہر کوئی گندی نظروں سے دیکھیں، باہر گیدڑ ہیں، باہر کے لوگ، بے شک آپ ٹھیک ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہماری سوچ غلط نہیں ہے، ہم پورے کپڑے بھی پہنیں گے تو ہمیں کوئی گھٹنے سے باز نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ باہر کے لوگوں کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنی بہنوں بیٹیوں پر اعتبار کر سکتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے اپنی تربیت پر، اپنے بہنوں بیٹیوں پر، لیکن باہر کے معاشرے پر کیا آپ اعتبار کر سکیں گے؟ نہیں، ہمیں خود کو خود ہی سیو کرنا ہے، اور اسلام پر جب تک عمل نہیں کریں گے نا تو یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوگا۔ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، ایک عورت کا پہلے کیا مقام تھا؟ اسلام نے عزت دی ہے، اس کو مرتبے کو، اس پر ایک فائز کیا ہے اس کو ایک مرتبے پر۔ مردوں کی برابری ہمیں نہیں کرنی، مردوں کا جو ٹھیک ہے، اس ایز اے ہیومینٹی سب برابر ہیں، ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان سب ایک ہیں، وہ مرد بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مردوں کے حقوق ہیں، آپ مردوں کی برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو برابری کرنی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہیں، کچھ اصول بنائے ہیں، تو شریعت کو اسی طرح اپنائیں گے ہم، اس میں خود سے ہم نہیں رائے بنائیں گے کہ نہیں ایسا کرنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں قواعد، وہی ہمارے لیے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں تو یہ تو بہت زیادہ آج کل چل پڑا ہے کہ عورتیں اپنی نمائش کروا رہی ہیں، اور اپنا اس سے کیا فائدہ ہوگا یار؟ آپ شو پیس بن کے رہ جاؤ گی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی خود حفاظت کرو۔ دنیا کا کب وقت ختم ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ، کب موت آنی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتے، ماں کے پیار پر کبھی شک نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کبھی اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے۔ اللہ نے جیسا ہمیں بنایا سپر پرفیکٹ بنایا، جو لائف دی بہترین دی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں آزمائشیں لائے، آزمائش آئے تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، ہم سب کو اللہ آزمائے گا، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی، کبھی امید پوری نہیں ہوگی، کبھی کوئی پیارا کھو جائے گا، کبھی مطلب یہ زندگی میں اپس ڈاؤن آئیں گے، لیکن اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی ہمارے لیے برا نہیں چاہے گا ہمارا رب، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو کبھی بھی اس پر پورا، ہم اللہ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے نا پھر تو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو
ایک زندگی ہم نے اچھی گزاری تھی یا ہمارے آگے سے اولاد ایسی نہیں نکلی. تو ایک بات میں بتاؤں، ہم میں سے بہت سارے پیرنٹس یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ مطلب ایک وہ مقام نہیں دیتی جو ماں باپ کا ہے. یا تو جو ہم بوئیں گے نا وہ کل کاٹیں گے. مکافات عمل بھی تو ہے نا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل رکھا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ تو سلوک جو آپ کا وہ سلوک وہ سکرین ہے جو آپ مطلب یہ وہ کتاب ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن پڑھ کر آپ کی اولاد آپ کو سناتی ہے. اس لیے کل آپ نے جو ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھا تھا، آگے تیار رہیں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گی جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں. آپ نے ان کا دل دکھایا، آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے گی. اس لیے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کیجیے، ان کا دل جیتیں، ان کی دعائیں لیں. ہم پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے پیر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی دعائیں مل جائیں، تو ہمارے گھر میں جو بیٹھے ہیں ماں باپ جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، کبھی ان سے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے یہ چیز چاہیے؟ آپ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں گے نا تو ساری دنیا پا لیں گے. بہت طاقت ہے ماں باپ کی دعاؤں میں. کب ماں باپ کے ہم وہ حق ادا کرتے ہیں؟ کتنی مشکلوں سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے ایک ماں کی وہ رات جو اس نے جاگ کر گزاری جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، ایک ماں وہ رات جو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے گزار دیتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگواتی کہ میرے بچے کو تکلیف ہوگی، اس ایک رات کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ میں سے بہت ساری عورتیں جو مائیں بن چکی ہیں وہ یہ سمجھ سکتی ہیں. اور صحیح بات ہے یہ، جب تک ہم خود پیرنٹس نہیں بنتے ہم اپنے ماں باپ کی وہ فیلنگز، وہ مقام کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے. ہمیں ایز چلڈرن وہ سب محسوس ہوتا ہے، ہم وہ سب فیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. اول تو ہم صحیح بات ہے، ہر کوئی شکوے ہی کر رہا ہوتا ہے نا اپنے ماں باپ سے. میں نے یہ بھی کہا تھا، مجھے وہ بھی چیز چاہیے تھی، میرے فلانے دوست نے کوئی ماں باپ نے تو اس کو یہ بھی لے دیا. سارا بچپن ایسے ہی گزر جاتا ہے گلے شکوے میں. ماں باپ کے نہ کبھی خدمت کی ہوتی ہے نا، اسپیشلی بیٹیاں کی میں بات کروں گی. بیٹے تو خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ پاس رہ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں. اور بیٹوں سے بھی میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ کا حق ہے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کا، آپ کو ثواب ملنا ہے. آپ اپنی بیویوں کو بجائے کہنے کہ تم میری ماں کی ٹانگیں دباؤ، آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے، اس کی ماں نہیں ہے. اس کا فرض، اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں، اس کا لڑکی کا فرض اپنے ماں باپ کی خدمت ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک لڑکیاں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ہم لڑکیوں کی یہی تو بد نصیبی ہے کہ جب ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں تو وہی لاڈ اٹھواتے ہوئے، اور ماں باپ بھی شاید اسی سلسلے میں کچھ کہتے نہیں ہیں کہ پرائی ہے، چھوڑو اس کو کیا کہنا. وہ لاڈ اٹھاتے، پیار دیتے، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہم بھی فرمائشیں اور خواہشات ہی منواتے رہتے ہیں. کبھی ان کی خدمت نہیں کی ہوتی ہم لڑکیوں نے. اور جب پردیس میں جاتی ہیں، دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، تب پورے سسرال کی خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، ساس نندوں کی جھڑکیاں سن رہی ہوتی ہیں، خاوند کے ہر ایک حکم کو بجا لاتی ہیں. لیکن کیا کبھی ماں باپ کو وہ خوشی دی تھی ہم نے؟ آپ یقین کریں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے انہیں وہ خوشی نہیں دی. ہم بھی ان کی اولاد ہیں، صرف بیٹے ہی ان کی اولاد نہیں ہیں. تو میں ان بیٹیوں سے کہوں گی جو دور ہیں اپنے پیرنٹس سے، تو پلیز کم از کم اتنا ضرور کیا کریں. بیٹیاں اور کیا کر سکتی ہیں، کیونکہ اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر ان کی اب خدمت کرنے لگ جائیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو جو آپ کے ساس سسر ہیں ان کی بھی خدمت کریں، کیونکہ بے شک ان کی خدمت آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اخلاق ہے. اسلام میں اخلاق کا بھی حکم ہے. تو آپ اگر آپ کے خاوند کے ماں باپ آپ کے خاوند کی جنت ہے نا. اگر آپ اپنے خاوند سے پیار کرتی ہیں تو اس کی جنت کی خدمت کر لیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہر بہو سوچے تو کیا خیال ہے کہ آپ کی جو بھابیاں ہیں وہ بھی آپ کے ماں باپ کی خدمت کریں گی نا. تو یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو فرمانبردار اور نیک اولاد بنائے، اپنا اور ان کے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہے. ہمیں زندگی کے وہی بات ہے کہ دن سے رات ہو رہی ہے اور رات سے دن ہو رہی ہے، اسی طرح زندگی کے دن تمام ہو رہے ہیں. اور مطلب
ایک صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، کتنے گھنٹے اسی صوفے پر گزار دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم بھدے سے بھدا ہو رہا ہے اور فربہ سے فربہ ہو رہے ہیں۔ اور حالانکہ اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند جسم زیادہ پسند ہے لاغر اور کمزور جسم کی نسبت، اس لیے اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کی امانت ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنی خوراک کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ مطلب آپ دیکھ لیں آج کل تو یہی ایک بن چکا ہے نا، رواج بن چکا ہے کہ ہر گھر میں جب تک کباب نہ ہوں، تلی ہوئی روسٹ ہوئی چیزیں نہ ہوں، تب تک تو ایسا لگتا ہے میل مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے، سادی غذائیں کھائیں اور قوت بخش غذائیں کھائیں۔ لائک ایسا بھی میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں یا بالکل تکے چھوڑ دو، روسٹ چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، کھائیں ضرور کھائیں، لیکن ایک حد میں، ہر چیز میں میانہ روی اچھی لگتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے جو اولاد ہیں اس کو ٹائم دیں پلیز، میں یہاں پر سب کو کہوں گی اپنی اولاد کو ٹائم دیا کریں۔ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن آپ کی اولاد کا جو وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، اپنے اولاد کو ٹائم دیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس ہیں جن کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، تو یقین کریں کل اولاد کے پاس بھی نہیں ہونا، اس کے بھی بہت سارے کام نکل آئیں گے اور ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور ٹائم نہیں دے رہی نا، اچھی تربیت نہیں کر رہی، تو پھر کل آپ کو ریٹرن کیا دیں گے، آپ یہ سوچیں۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ان کے فرینڈز دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم گزاریں۔ ہمارے ہاں کیا ایک کانسیپٹ ہے کہ سکول جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، اور بکس کی بکس ہم نے رٹے لگوانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایک ذہنی تعمیر، ذہنی نشو و نما کب اپنے بچوں کی ہم کریں ہیں؟ کبھی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے بچے نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اللہ کو پورا دن گزر گیا ویڈیو گیمز میں کھیلتے، اسکول کا پڑھا لیا، سب کچھ کر لیا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی کلمہ پڑھا؟ کبھی کسی نے سختی کی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب کہ اگر وہ نہیں پڑھتا، اسکول کا کام نہیں کرتا، ٹیوشن نہیں جاتا، لے بار ڈنڈے تک جاتی ہے بات۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں، اور یہ کون دیتا ہے؟ سب سے پہلے ایک ماں کا فرض ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور جب ایک اچھی ماں نہیں بنتے نا آپ، تو ایک اچھا انسان بھی کبھی آپ نہیں بنا پاتے۔ تو یہی بات ہے کہ ماں کا سب سے پہلے ماں کا فرض ہے کہ اور آج کل باپوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ بیچارے باہر کی جھنجھٹوں میں، اور یہ اولاد، کیونکہ ایک باپ نے، ظاہری سی بات ہے، اس نے باپ نے باہر جانا ہے، کمانا ہے، باہر کے 100 کام ہے، جبکہ ایک عورت گھر میں رہتی ہے، تو اگر وہ گھر کے کام جلدی سے نپٹا لے، سستی کا مظاہرہ نہ کرے، بہت ساری عورتیں لٹکائی رکھتی ہیں، آپ جلدی سے کام نپٹائیں، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ اتنے بجے نماز کی، اول تو ہر کوئی، ہم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جو ماشاءاللہ سے نماز کی پابندی کرتی ہیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد ایک ٹائم فکس کریں اپنے بچے کے لیے کہ اتنا ٹائم میں نے اپنے بچے کو دینا ہے، چاہے جتنا چھوٹا ہے، 1 سال کے بعد ہی آپ اپنے بچے کو بکس ریڈنگ کی عادت ڈال سکتے ہیں، اس کے ساتھ سٹوریز پڑھیں، اور یہ نہیں کہ آپ نے علم قلم سنانا ہے ان کو سبق آموز سٹوریز سنائیں، اپنے صحابہ کی سٹوریز سنائیں، ان کے ساتھ دین کی باتیں کریں تاکہ ان کی ذہنی تعمیر ہو۔ جب تک آپ بچوں کا ذہن نہیں بناتے، ان کے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں کرتے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، تو وہ پھر باہر سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور یہ باہر کا معاشرہ کیسا ہے؟ کیا آپ کے بچے کو وہ سب سکھا رہا ہے جو آپ سکھانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دوست بن جائیں اس سے پہلے کہ اس کو برے دوست ملیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کے دکھ کو بھی سمجھیں۔ ہمیں سے بہت سارے آج کل کیا ہے کہ ہمیں احساس ختم ہو چکا ہے، ایسا ہی ہے نا، لوگوں میں احساس بالکل نہیں رہا، دوسروں کے دکھ کو نہیں سمجھتے، ہم کسی پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اس پر ہم اس وقت اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ پلیز اپنے اس رویے کو چینج کریں، ہر ایک کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کوئی بھی عرش سے نیچے فرش تک آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے نا، تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، معافی مانگ لیں، آج وقت ہے، لیکن کل جب وقت نہیں ہوگا، جب آپ بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائے گا، پھر جب آخرت آئے گی نا، قیامت والے دن آپ کو اپنی نیکیاں اس کو دینا ہوں گی، تو اللہ سے معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انسان سے بھی معافی مانگ لیں جس کا کبھی آپ نے زندگی میں دل دکھایا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ سے بھی ضرور معافی، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے یار، وہ تو بہت جلدی مان جاتا ہے، صرف 2 آنسو بہا دو اللہ کے سامنے سچے دل سے، وہ فوراً مان جائے گا۔ اور اس کے بعد صدقہ کریں۔ آپ یقین کریں صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ہم صدقہ تب کرتے ہیں جب مصیبت آ جاتی ہے، تو بجائے مصیبت سروں پر آن پہنچے اس سے پہلے صدقہ کرنا ہے ہمیں۔ صدقہ کریں تاکہ کوئی پریشانی مصیبت آپ کی زندگی میں نہ آئے، بری موت کو بھی ٹالتا ہے صدقہ، اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، غریبوں کو دیں، ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اگر 1 گنا دو گے تو اللہ تمہارے لیے 10 گنا بڑھا کے دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ بے شک اگر میں آپ کو ایک یہاں پر آپ کے لیے ایک فارمولہ بتاتی ہوں آپ کو، کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو منتھلی اگر 10,000 دیتا ہے خرچہ، یا یہ بھی نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا ہسبینڈ میری پاکٹ منی نہیں دیتا، تو اگر 1,000 روپیہ مہینے میں ہر ایک عورت کے پاس ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر چاہے 10,000 ہیں یا چاہے 1,000 ہیں، اس میں سے آپ نے 10% اللہ کے لیے نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں اگر 1,000 روپے ہے نا، اس میں سے آپ نکال دیں 100 یا 10 روپے، 100 نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں، 10 روپے نہیں تو ہر کوئی نکال سکتا ہے، تو آپ نے فکس کرنے ہیں کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی وہ پھر اس میں کمی نہیں آنے دے گا، اول تو زیادہ ہی دے گا نا، 10 گنا جب اللہ نے آپ کو بڑھا کے دینا ہے تو کبھی کمی نہیں آئے گی آپ کے مال میں، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اور جب غریبوں کی دعائیں لگتی ہیں نا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، دنیا بن جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کا ماحول بہتر بنائیں، ہر گھر میں غصہ چیختے ہیں ایک دوسرے پر، یہ کیا ہے؟ اس گھر میں برکت ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں۔ جس گھر میں لعن طعن کی جاتی ہے، بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کی جاتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے اس طرح داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو سکون کا، جو انسان جب تھک ہار کے آتا ہے کہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، سکون کہاں حاصل کرنے جاتا ہے؟ اپنے گھروں میں واپس لوٹ کر آتا ہے نا۔ جب گھر ہی وہ والا منظر پیش کرے گا کہ وہاں سے بھاگنے کو اس کا دل کرے گا، تو وہ بیچارہ کہاں جائے؟ کوئی بھی انسان ہے، آج کل اسپیشلی عورتوں کے لیے میں یہ بات بہت سیڈ فیل کرتی ہوں کہ ان کو اپنے بیڈ پر بھی سکون نہیں ہے، ایسی زندگی بنا دی ہے۔ گھروں کے ماحول بہتر بنائیں، آپ کے بچے ہیں کل وہ بڑے ہوں گے، ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑ رہے ہیں، ایک اچھے انسان بنیں، اچھے باپ بنیں، اچھی بہنیں بنیں، اچھی بیٹیاں بنیں، اچھی بیویاں بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو ماحول بہتر بنانے میں جہاں تک ایک رول ایک عورت کا ہے، یہ بہت بہت میٹر کرتا ہے۔ ایک عورت ہی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خاوند کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جب تک خاوند ساتھ نہیں دیتا عورت اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے خاوند کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے بیویوں کا ساتھ دیں، اور کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ڈیل کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی بیٹی ہو اور اس کو شوہر ملے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ کل آپ کی بیٹی کسی گھر میں بیاہی جائے تو اس کو جیسا شوہر ملے، جیسی آپ خواہش کرتے، تو آج سے ایسے خود بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی ویسے ہی شوہر دے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گی کہ گھروں میں برداشت لائیں۔ جب برداشت ہوتی ہے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ برداشت سے گھر جڑتے ہیں، اسپیشلی عورت کے لیے بہت ضروری ہے صبر کرنا۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ صبر کیا کرو، اور مردوں کو بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہر بات پہ تو تڑاں ہو جائے، تو برداشت کا مظاہرہ کیا کریں۔ اور یہ سب باتیں کب آئیں گی ایک ذہن میں؟ تبھی باتیں آئیں گی علم سے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ہے۔ علم سیکھیں، چاہے آپ کسی بھی دور میں کسی بھی ایج میں ہیں، چاہے آپ 50 سال کے بھی ہو چکے ہیں، تو اس بات میں شرم محسوس نہ کریں کہ کیا میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں اب میں علم حاصل کروں۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ جاہل مر جائیں۔ ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور علم کون سا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دنیاوی علم سے بھی میں انکار نہیں کروں گی، لڑکیوں کو بھی دنیاوی
علم ہونا بہت ضروری ہے۔ دینی تو بیس ہے نا، بیسک ہے نا، اس کے ساتھ دنیاوی علم بھی سکھائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی لیڈیز پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی کہ ہم اپنی بیوی کو جو ہے وہ کسی میل ڈاکٹر سے چیک اپ نہ کروائیں، یہی ہوتی ہے نا کوشش۔ تو لیڈی ڈاکٹر کیسے بنے گی جب تک وہ پڑھے گی نہیں؟ تو یہی ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اور دین کا تو علم ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ دین کا علم نہیں حاصل کریں گے نا، آپ یقین کریں آپ جاہل کی جاہل مر جائیں گی، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اگر ایک جاہل عورت ایک جاہل ماں ہوگی تو۔ علم سیکھیں، اور تبھی اگر آپ آج خود علم ہی سیکھیں گی تو تبھی آپ اپنے بچوں کو سکھا پائیں گی نا، کیونکہ بچے آپ بچوں کا رول ماڈل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے آپ کو سیکھتے، آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، آپ کے بچے وہ نہیں سیکھیں گے جو آپ انہیں بتائیں گے، کبھی اس پر عمل نہیں کریں گے جو آپ انہیں بتا رہی ہوں گی، بلکہ وہ بچے آپ کے وہ کریں گے جو آپ کو کرتا دیکھیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ان کے سامنے اپنے لیے خود کو رول ماڈل پیش کریں، آپ خود کو بہتر بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت رہیں، کبھی پلیز نیگیٹیوٹی اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ہم ہر کوئی ایک دوسرے سے بدگمان ہوا پھرتا ہے، ابھی بات ہوئی نہیں ہوتی اور سوچ کیا ہوتی ہے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، اس کو ایسا بولو تو اس نے ایسا کرنا ہے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ارے بھائی ابھی وقت تو آنے دو، اسے کر کے تو بات دیکھو، وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، خود سے ازیوم کر لیتے ہیں بات، ہم خود سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اور یہ تو اسلام میں گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے نا۔ کبھی کسی سے بدگمان نہ ہو، نیگیٹیوٹی نہ آنے دیں اپنے پاس، ہمیشہ مثبت رہیں، اچھا سوچیں۔ اور ویسے بھی اسلام میں بھی اب دیکھیں، ہم اور چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے بھی، اللہ تعالیٰ ہم دیکھو نا، غریب تھے، غریب ہیں، غریب ہی رہیں گے، تو ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، جیسا اللہ سے گمان کرو گے ایسا ہی اللہ بھی اللہ نے کہا ہے جیسا تم مجھ سے گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بندوں سے اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا، جیسا سوچو گے ویسا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، یقین کریں اچھے دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کن لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا ہماری پسند کا معیار ایک سیلیبریٹی ہے، یا ہماری پسند کا معیار وہ عورت یا مرد ہے جو آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا یار دماغ کی دہی کر رہا ہے یہ مولوی، کیا یار یہ بڑی عالمہ بنی پڑ رہی ہے پھر یہ۔ میں بے شک عالمہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں عالمہ ہوں، یا لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بتا سکتا ہے، اچھا گائیڈ کرنا ہم مسلمان پر فرض ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم ہی اس کو اسلام کی بات بتا سکتا ہے، اچھی بات بتا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، اور کبھی میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا۔ اور ہمارے ہاں تو کیا رواج ہے کہ کوئی ہمارے مسلک کا نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے تو ہم اس کی بات، یہ نہیں ہے۔ انسان کو دیکھیں، ایک مسلمان کو دیکھیں، مسلک کو چھوڑ دیں، یہ تو انسانوں نے اب بنائے ہیں، پہلے کیا تھا؟ قرآن اور حدیث۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں، اور آپ کا اچھا دوست کون ہے؟ جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے ہی محبت کریں اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دوستی رکھو۔ سوری میں یہاں پر تھوڑا سا کلیئر نہیں پکڑ پا رہی، اور نہ ہی مجھے خود صحیح سے ابھی مجھے پتہ ہے کہ کیا قرآن میں ہے یا حدیث میں، اس لیے میں یہاں پہ اس کو اسکپ کر رہی ہوں، لیکن میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت کرو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی بھی کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مضبوط بنیں، کیونکہ حضور پاک نے کیا فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بزدل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم آج کل ہر کوئی خوف کا شکار ہے۔ کیوں خوف ہے؟ ہمارا تو ہے نا حفاظت میں، ہمارا محافظ کون ہے؟ ہمارا اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ زمین و آسمان کی ایک چیز اس کے حکم کی تابع ہے، پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمیں تو صرف اس سے ڈرنے کا حکم ہے، کسی سے نہ ڈریں۔ یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اللہ آپ کو نہ، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کوئی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، مضبوط بنیں۔ اور اسپیشلی میں یہاں پر ماؤں کو کہوں گی کہ ایک ماں کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اپنے کریکٹر میں، اپنے اس کے صلاحیتوں میں، اس کے یہ نہیں کہ ذرا سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ڈر کے بیٹھ گیا، ایسے نہیں ہے۔ جب آپ فیئر ہیں، جب آپ کا دل مطمئن ہے، سکون میں ہے، تو اپنے دل میں مضبوطی لائیں،
کبھی بھی کسی کے پیچھے دین کو نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی یقین رکھیں۔ تقدیر پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں ملے گا، ایسا ہی ہے، لیکن دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ دعا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اللہ سے دوستی کر لیں یار آپ لوگ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ سے دوستی کریں گے نا، آپ اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے۔ اللہ راز رکھتا ہے، اللہ کسی کے سامنے آپ کی اللہ راز نہیں کھولتا۔ اللہ بہت اچھا رازدار ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، دنیا کے سامنے نہیں رونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ تو ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں بتاتا، تو بہت پیارا ہے، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، سب سے گہرا دوست ہے وہ۔ اللہ سے دوستی کریں اور نیک کاموں کو جتنا جلدی کرنے کی کوشش، مطلب ہوتا ہے نا کہ نیک کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کرو، اور اسی طرح آخرت کی بھی تیاری کریں۔ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے ہم سب کو، اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، ہر کوئی جائے گا، ہر کسی کو موت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں بات کروں گی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نظریے سے اگر میں بات کر لوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے بہت ساری بدعات ہیں معاشرے میں یا یہ وہ، تو ہم نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح معاشرے میں بگاڑ بنے گا بجائے سدھار ہونے کے۔ تو اس سے کیا ہے کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سچ فساد ہے، اور ویسے بھی اگر ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہو نا تو اس کے لیے بھی حکمت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی حکمت سے کی جاتی ہے۔ اگر ہم جہاں پر ہمارے مین سچ کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم اپنی ٹانگ اڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی متنفر ہو جائے گا نا، اور ایک سنگل پرسن کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دل میں برا ضرور جانیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ غلط کام کرتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری قومیں اس لیے بھی تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے کسی کو روکا نہیں تھا، کیا نہیں تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، ان کی تربیت پر دھیان دیں۔ پوری دنیا کا آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اپنے اسپیشلی بچوں کو، آپ کے شوہر کی بھی ان کے ماں باپ سے پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ کی اولاد کی آپ سے پوچھ ضرور ہوگی۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اگر ہم اس معاشرے کو، اس دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنی اولاد کو بہتر بنانا ہوگا۔ اپنی تو بہتری کرنی ہی کرنی ہے، اپنی خود نہیں بہتر ہوں گے تو اولاد کو کیسے کر سکیں گے؟ لیکن اس کے بعد آپ سے ریلیٹ جو رشتے ہوتے ہیں، مین آپ کے ہسبینڈ ہو گیا، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، ان کو کچھ کہیں بنتا ہے آپ کا، لیکن پوری دنیا کو آپ کو جب کہنا شروع کریں گے، اور آج کل کا دور کیا ہے، کسی نے اسٹیٹس لگایا تو اس نے وہ پروپیگنڈا بنا لیا، وہ ایشو بن گیا، ایسا نہ کریں۔ ہر ایک کی زندگی ہے، عقل سب کو خدا نے برابر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ کئیوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جس کو ہم جو بات سمجھا دیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے لاکھ بتانے سے، اسٹیٹس پڑھ لینے سے کون، یا کہ کسی کے کوئی ویڈیو بھیج دینے سے کوئی بھی نہیں کوئی سدھر سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ ہدایت دے گا، اللہ اسے توفیق دے گا تو اپنی زندگی میں چینج تب لائے گا۔ تو یہی ہے کہ لوگوں سے کبھی بدگمان نہ ہوں، لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچیں، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور چھوڑ کے ہمیں تو اگر ہمارا کوئی یہودی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں نرمی کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بھی احساسات سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمارا یا مسلمان کو کاٹ رہا ہے، یار دنیا کے حالات بہت خراب جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے کتنے لوگ ہیں وقت کی قدر کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر کوئی ٹک ٹاک پہ بیزی ہے، ہر کوئی فیس بک پہ بیزی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے دنیا فالتو میں، کسی کی زندگی فالتو میں اللہ نے نہیں دی۔ ہم چینج کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ہماری طرح انسان ہیں جو لوگ اپنی زندگیاں چینج کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں تو، کبھی اپنے لیے ٹائم نکال لیں، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یہ ہم مصروف ہی رہیں گے، ہر کوئی مصروف رہے گا، بیزی رہے گا، لیکن جب ہم خود کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، آپ دیکھیں جب آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، آپ خود ہی، آپ کو بھوک لگتی ہے آپ خود ہی کھاتے ہیں، دوسرا تو نہیں آپ کو کہتا نا یار تمہیں بھوک لگ رہی ہے کھا لو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں تو ہمیں خود ہی خود کو تبدیل کرنا ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ بس فرق کیا ہوگا، یہاں پر صحت بگڑے گی تو ٹھیک ہے مر جائیں گے، وہاں پر موت بھی نہیں ہے آگے، وہاں پر تو جنت اور جہنم ہے۔ جس کی دین خراب ہو گیا وہ جہنم میں، اور جس کا دین سنور گیا وہ جنت میں، اور جنت کی زندگی ابدی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دین صرف جنت یا دوزخ بھی نہیں ہے،
کیا ہم نے جنت یا دوزخ پانے کے لیے دین پر عمل کرنا ہے. دنیا بھی ہماری اسی سے ہی بنے گی جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آج کل کے جو حالات ہیں اس سب میں دین پر واقعی عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم سیدھے راستے پر کوئی بھی نہیں چلتا. ذرا سا کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو آئی تھنک اس کو کیا سے کیا لقب دیے جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ اپنے اصولوں میں ٹھیک ہیں، حق پر ہیں، تو اسٹرک رہیں. لوگوں کے کہنے سے ہی اپنا دل برا مت کریں. یہ دنیا ایسے ہی ہے، جو بھی آگے جا رہا ہوگا اس کے آگے پتھر ضرور کرے گی. یہ دنیا ہے، اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کے فرما بردار بنیں. اس کا ایک سمری میں بنا دیتی ہوں اس پوری ویڈیو کی. تو وہ کیا ہے کہ دنیاوی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہم نے مرنا ہے، ہم سب نے